وہ رضاکار جس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، وہ رضاکار جس نے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اپنے آپ تک کو قربان کر دیا۔ ناظرین، جب پاگل کتوں نے اس رضاکار کو کاٹا تو سب یہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ نہیں بچے گا، اس کا ریبیز کا ٹیسٹ جو ہے وہ مثبت آئے گا۔ لیکن ناظرین، وہ رضاکار جو کہ سیلاب زدگان کی مدد کر رہا تھا، ان کو کھانا دے رہا تھا اور مسلسل ہفتوں سے مہینوں سے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، ان کا دکھ درد بانٹنے کے لیے اور ان کا سہارا بننے کے لیے خود کو وقف کر رہا تھا، بالآخر اس کا ٹیسٹ منفی آیا اور کسی کو یقین نہیں تھا کہ یہ کیسے ہوا۔ یہ قدرت کی جانب سے ایک کرشمہ تھا یا پھر خدا کی مدد جس نے ایک ایسے شخص کو بچا لیا جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اب اس کا بچنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ ناظرین، یہ کیا کہانی ہے، وہ کون سا رضاکار ہے، اس کے متعلق آپ کو بتائیں گے ہم آج۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، مجھے جواد یوسف کہتے ہیں۔ ناظرین، حامد بن اسماعیل لاہور کے علاقے چونگ میں سیلاب زدگان کی مدد کر رہا تھا اور ایک مسیحی برادری کے کیمپ میں کھانا دینے گیا۔ کھانا دینے کے بعد جب وہ واپسی آ رہا تھا اپنے امدادی کیمپ میں اپنے مختلف رضاکاروں کے ساتھ، اپنی فاؤنڈیشن کے ساتھ، تو واپسی پر آتے ہوئے اسے ایک پاگل کتے نے کاٹ لیا۔ اس نے اس سے بچنے کی بڑی کوشش کی، اس نے بڑے ہاتھ پیر مارے، لیکن اس کو ہاتھ پر، پاؤں پر اور گردن پر اس کتے نے کاٹ لیا۔ ناظرین، ہوا یوں کہ اس کے بعد اسے ویکسین لگائی گئی، ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 4 دن تک اسے مسلسل ویکسینز لگائی گئی اور ایک ویکسین کی کمی تھی اس میں، جس ویکسین کی کمی تھی امیونو گلوبولن، جو کہ بڑی امپورٹنٹ تصور کی جاتی ہے ریبیز سے بچنے کے لیے، اور اس کے بغیر کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کی ویکسینیشن ادھوری ہے۔ لیکن وہ ویکسین اس کو نہیں لگی۔ اس نے اسی جذبے کے ساتھ، آلدو اس کو ویکسین اب لگ چکی تھی، اسے فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن ناظرین، اس نے اس جذبے کو ماند نہیں پڑنے دیا، اس نے اپنی ہمت کو پست نہیں ہونے دیا، اس نے اپنے حوصلے کو کم نہیں ہونے دیا، بلکہ وہ پھر سے اسی ریلیف کیمپ گیا اور وہاں پر دوبارہ سے سیلاب زدگان کی مدد کرنا شروع کر دی، ان کو کھانا دینا، ان تک کیمپس پہنچانا، ان تک صاف پانی پہنچانا۔ ناظرین، 1 ہفتے سے زائد عرصہ گزر چکا تھا اور تقریباً 10ویں دن اس کی حالت تشویشناک ہو گئی، اس کی سچویشن بڑی کرٹیکل تھی اس وقت۔ جب دیکھا اس کو تو سب نے یہ کہا کہ یہ آخر اسے کیا ہو گیا، اس کی حالت اتنی نازک کیسے ہو گئی ہے۔ اس کو فوری طور پر میو اسپتال منتقل کیا گیا۔ جب میو اسپتال منتقل کیا گیا تو وہاں پر ایک کمیٹی، ایک بورڈ تشکیل دیا گیا، بٹھائی گئی، اور اس کے بعد جب اس کا معائنہ کیا گیا تو اس کے اندر جو سمپٹمز تھی وہ کہا گیا کہ یہ ریبیز کی سمپٹمز ہیں۔ اب فوری طور پر اس کا ٹیسٹ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ اس کی حالت کافی کرٹیکل تھی، تشویشناک تھی، نہ وہ قابو میں آ رہا تھا، اور بڑی ایک ایسی سچویشن تھی جس میں اس کے اپنے پیارے اسے نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ کچھ ڈاکٹرز کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ اس کے اوپر ریبیز کا حملہ اب ہو چکا ہے، اس کا بچنا مشکل ہے۔ ناظرین، اس کے بعد کچھ یوں ہوا کہ اس کو مانیٹر کیا گیا، اس کو ایسی دوائیاں دی گئی کہ اس کو جو ہے پرسکون رکھا جا سکے، کیونکہ وہ اپنے آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ ظاہری سی بات ہے، ریبیز جب حملہ کرتی ہے کسی بھی انسانی جسم پر تو اس کی سچویشن آپ جان سکتے ہیں کہ بڑی کرٹیکل ہوتی ہے، اور دنیا کے اندر اس کو بڑی ایک مہلک اور بڑی ایک جان لیوا بیماری کہا جاتا ہے۔ خیر، 4 دن تک ناظرین اس کے اوپر کام کیا گیا، اس کو معائنے میں رکھا گیا، اس کو ادویات دی گئی، اس کی ٹریٹمنٹ کی گئی، اور 5ویں روز اس کی صحت آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ 4 دن بڑی تکلیف میں اس نے گزارے، بڑی تشویشناک حالت تھی اور اس کے اپنے پیارے اسے دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ لیکن ناظرین، 5ویں دن جب حالت میں بہتری آئی تو پھر ناظرین کچھ ٹیسٹس کیے گئے، اور یہ قدرت کا کرشمہ تھا۔ یہ حیرانی کی بات تھی، ڈاکٹرز بھی اس بات پر یقین نہیں کر رہے تھے کہ آخر حامد بن اسماعیل، جس کے اندر اتنے سمپٹمز ہمیں ریبیز کے نظر آ رہے تھے، جس کی حالت بڑی نازک تھی، جب اس کے ٹیسٹ کیے جائیں گے تو وہ ٹیسٹس اور وہ رپورٹس جو ہیں وہ بالکل مختلف ہوگی۔ لیکن ناظرین، قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کے جب 3 ٹیسٹس کیے گئے ریبیز کے تو تینوں ٹیسٹس نیگیٹو آئے، تینوں ٹیسٹس منفی آئے، اور اس کے اندر ریبیز کی تشخیص نہیں ہوئی، مطلب وہ بچ گیا۔ ناظرین، یہ اب شاید اس کا جذبہ تھا، یہ اس کے اندر متاثرین سیلاب کی مدد کرنے کی ایک روشنی جو تھی اس کے دل میں، جو کہ اسے پکار رہی تھی کہ جو مرضی ہو جائے، میں یہ جتنے بھی لوگ اس وقت مشکل میں ہیں، جتنے بھی لوگ اس وقت پریشانی میں ہیں، ان کا سہارا بنوں گا، اور قدرت کو شاید اسی لیے اس کو بچانا
پڑا تاکہ ایسے ہی لوگوں سے اس معاشرے کے اندر ایک مثبت کردار جو ہے وہ اجاگر کیا جا سکے۔